اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ زبان کی حفاظت کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ بخاری کتاب الرقاق۔ یعنی انسان بعض اوقات بے خیالی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بے انتہا درجات بلند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ لاپرواہی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رہنمائی اور ہدایت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ بھلی اور نیک بات ہی منہ سے نکلوائے۔ یقیناً زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو جو قیمتی چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک نہایت قیمتی چیز زبان ہے۔ زبان کے ذریعہ انسان بولتا ہے، دوسروں سے تبادلہ خیال کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے دوسروں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے زبان ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں انسان کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئی۔ زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی جنت اور دوزخ متعین کرتا ہے۔ یہ وہ مفتاح ہے جس کے ذریعہ انسان نجات کا دروازہ اپنے اوپر کھول سکتا ہے۔ یہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ اپنے دل کی حالت اور اس کے خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور زبان ہی ہے جس کی درست سمت ذرا سی حرکت کئی بگڑے کام سنوار دیتی ہے، اور غلط رخ پر ذرا سی لغزش کئی اچھے کاموں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے: اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ قاف آیت نمبر 81۔ یعنی جب دو بات پکڑنے والے بات پکڑتے ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، تو وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس اس کا ہمہ وقت نگران مقرر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ سورہ نور آیت نمبر 24 تا 26۔
یعنی یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ وہ دن یاد کرو جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کی پوری پوری جزا دے گا جس کے وہ سزاوار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو ظاہر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں زبان کو ہاتھ اور پاؤں پر فوقیت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس دن جب کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری کتاب الایمان۔ یعنی حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یعنی ہر سلامت پسند شخص محفوظ ہوں۔ اس میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ من نجاتو؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابنی علی خطیئتک، ترمذی ابواب الزہد۔ یعنی نجات کیسے حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان روک رکھو، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی حرص سے بچو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کرو۔ ناظرین کرام، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے دین کی جڑ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس پر قابو رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہم ان باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے جو ہم زبان سے کہتے ہیں؟ فرمایا تیری ماں تجھے روئے، دوزخ کی آگ میں ووندے منہ زبانوں کے پھل ہی گرائیں گے، ترمذی ابواب الایمان۔ شمائل ترمذی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے کے حوالے سے آپ کی خوبیوں کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وجہ کلام نہ فرماتے، جب کلام شروع فرماتے تو کلام کا آغاز نرمی اور آہستگی سے فرماتے۔ آپ کا کلام بہت بامعنی ہوتا، گفتگو واضح ہوتی اور فضول بات نہ کرتے، سخت کلامی نہ فرماتے، نہ کسی کی توہین کرتے، اور خدا کی چھوٹی چھوٹی نعمت کی بھی بڑائی بیان فرماتے۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی کلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جرمن لٹریچر میں ایک مقولہ مشہور ہے، The wise person has long ears and a short tongue۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام زبان کے صحیح استعمال کے بارے میں فرماتے ہیں، زبان سے ہی انسان تقوی سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے تکبر کر لیتا ہے، اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں، اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے، اور زبان کا ضیاء بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراراً سور کھائے تو یہ امر دیگر ہے،
لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا ضیاع خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقوی کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں، اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے؟ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 281۔ حسن معاشرت اور لوگوں کے دل جیتنے میں نرم زبان کا استعمال یقیناً بہت مفید ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں ہدایت دی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 84، یعنی تم لوگوں سے نیک بات کہا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، صحیح الجامع، یعنی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، اس کا گھر مہمانوں کے لیے کشادہ ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تربیت کا دوسرا پہلو نرم اور پاک زبان کا استعمال کرنا اور ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے۔ یہ بھی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، ابتدائی چیز ہے، لیکن جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، وہ سارے جھگڑے جو جماعت کے اندر نجی طور پر پیدا ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے تعلقات میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ کے بعد سب سے بڑا دخل اس بات کا ہے کہ بعض لوگوں کو نرم خوئی کے ساتھ کلام کرنا نہیں آتا، ان کی زبان میں درستگی پائی جاتی ہے، ان کی باتوں اور طرز میں تکلیف دینے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے، جس سے بسا اوقات وہ باخبر ہی نہیں ہوتے۔ جس طرح کانٹے دکھ دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگ روحانی طور پر سوکھ کے کانٹے بن جاتے ہیں، اور ان کی روزمرہ کی باتیں چاروں طرف دکھ بکھیر رہی ہوتی ہیں، تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، اور ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 5 بنیادی اخلاق، صفحہ نمبر 8 اور 9۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک احمدی کی زبان ہمیشہ پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ ہر احمدی خادم کو، طفل کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے پاک زبان کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی کسی سے اختلاف کی صورت میں، کسی اونچ نیچ کی صورت میں کبھی غلط بات منہ پر نہیں لانی، کسی قسم کی گالی اور غلیظ بات اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ مشعل راہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 110۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، گالیاں سن کے دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، نرم زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اخلاق حسنہ کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔